الرحیم۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے کائنات میں اپنی تمام تر مخلوقات میں سے انسان کا انتخاب کیا کہ اس کو اللہ کا کلام، اللہ کی بات کا وارث بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جتنے بھی جنات پیدا کیے ہیں اور جتنے بھی انسان ہم نے بنائے ہیں وہ اپنی بندگی کے لیے بنائے ہیں۔ انسانوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بہترین بندوں کا انتخاب کیا تو وہ انبیاء کرام بنائے، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے بہتر نبی کا نام آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ آپ علیہ السلام کا نام، آپ کا کام، آپ کا مقام، مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام جہاں جہاں پر کائنات کی وسعتوں میں لیا جاتا ہے اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کا نام بھی ہوتا ہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے جس منہج اور شریعت کو اللہ کے حکم سے لوگوں کے درمیان پھیلایا، جس کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں کو جس دین کی دعوت دی، اس کے لیے آپ نے جو مصائب، مصیبتیں، آزمائشیں، تکالیف برداشت کی وہ ایک لمبی داستان ہے۔ آپ پڑھتے جائیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں کہ یار ایک ایسا بندہ جس کو نہ دنیا کا کوئی لالچ ہے اور حسین ترین آدمی ہے، جس کے پاس اگر وہ ایک اشارہ کرے تو لوگ اسے اپنا بادشاہ بنا لیں، لوگ اس کو سونے میں تولنے کے لیے تیار ہیں، وہ جس عورت کے ساتھ چاہے نکاح کر لے، اس کا کردار بھی پاک ہے، وہ اپنی عظمت میں بھی سب سے اونچا ہے، تو اس شخص کو کبھی آپ دیکھو کہ کبھی اس کو اوجڑی پھینکی جا رہی ہے اس کے اوپر، کبھی ان کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کبھی لوگ گالیاں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے سرعام آپ کی مخالفت کی۔ اس نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، اور آپ علیہ السلام کی اس قدر اس نے مخالفت کی، اس قدر مخالفت کی کہ اس شخص نے جب بھی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ پیچھے سے پکارتا کہ یہ ہے میرا بھتیجا لیکن اس کو ماننا نہ، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا، اور پھر یہیں پر وہ بس نہیں کرتا تھا، وہ پیچھے سے پتھر مارتا تھا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے پتھر اتنے مارتا تھا کہ آپ کا سر مبارک پھٹ جاتا، خون نکلتا، آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا، آپ کے قدم مبارک خون آلود ہو جاتے، یہ خبیث پھر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا تھا کون؟ سگا چچا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا، کسی کو بھی آپ علیہ السلام نے اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ کسی نے آپ پر کوڑا پھینکا تو آپ نے بدلے میں اس کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا، حالانکہ آپ ایسی شخصیت تھے، آپ کے ایسے جاں نثار صحابہ کرام موجود تھے کہ کوئی آپ کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا تو وہ آنکھ کبھی سلامت نہ رہتی، اسے اٹھنے جوگا چھوڑتا ہی نہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لوگوں نے آپ کو تانے مارے، لوگوں نے آپ کو گالیاں دیں، آپ کو جسمانی تکالیف پہنچائیں، آپ علیہ السلام کو ذہنی اذیتیں دیں، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا سنگل ورڈ بھی نہیں بولا کہ جس میں اس بات کا شائبہ تک ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی زبان میں ہی جواب دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے،
لہٰذا آپ اپنے مرتبے کے مطابق بات کرتے تھے اور لوگوں کی جتنی اوقات تھی، جتنی ان کی حیثیت سے، وہ اتنی کو حرکت کر دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر میرا بھائی کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہماری مخالفت کرتا ہے، ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ہمیں گالی دیتا ہے، تانا مارتا ہے، تو اس کا ظرف اتنا ہے، اس کی حیثیت ہی اتنی ہے۔ اگر بدلے میں ہم بھی ویسا ہی رویہ اختیار کریں، بدلے میں ہم بھی وہی بات کر دیں، اس کے ایک گالی کے جواب میں ہم 4 گالیاں اس کو دیں اور کہیں کہ میں نے اپنا بدلہ لیا ہے، تو میرا بھائی بدلہ آپ نے لے لیا، مانا کہ آپ نے اپنی عزت کے اوپر حرف نہیں آنے دیا، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اس طرح سے کبھی کیا ہو؟ یقیناً ہمارا جواب نام ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیا کرتے تھے، نہ آپ فحش گوئی کیا کرتے تھے، نہ آپ کی زبان سے گندے الفاظ نکلتے تھے۔ آپ کی زبان بڑی پیاری زبان تھی، آپ کی گفتگو بڑی عمدہ گفتگو ہوا کرتی تھی، آپ کے الفاظ چنے ہوئے الفاظ ہوتے تھے جس سے سننے والا متاثر ہو جاتا تھا۔ اور میرا بھائی یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کی بات، جو آپ کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ ہر ایک کے لیے، جو آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات، آپ کا رہنا سہنا، یہ کسی نہ کسی کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی نہ کوئی آپ کو کاپی ضرور کرتا ہے، اور آپ کس کو کاپی کر رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ ہم نے پچھلی ملاقات میں یہ بات پڑھی تھی کہ لوگوں، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسن ہے۔ زندگی کا ایک ایک معاملہ، آپ کی ایک ایک ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسا آپ علیہ السلام کا لباس تھا ویسا لباس لیجیے، جیسے آپ کے بال مبارک بنا کرتے تھے آپ ویسے اپنے بال بنائیے، جیسے آپ چلا کرتے تھے آپ ویسے چلنا شروع کیجیے، جیسے اللہ کے رسول کھاتے تھے آپ ویسے کھائیے، اللہ کے رسول جیسے پیتے تھے آپ پیجیے۔ اللہ کی قسم، جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کریں گے، اس وقت جو آپ کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت آئے گی، اس میں اور اب کی محبت میں بڑا فرق ہوگا۔ اور یقیناً صحابہ کرام نے اس محبت کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے یہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ وہ زبانی دعوے نہیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے جی بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول پہ میری جان بھی قربان ہے۔ انہوں نے یہ باتیں صرف کہنے کی حد تک نہیں کی، انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے اور جانیں بھی قربان کی ہیں۔ اس لیے پہلا سبق کہ پلٹ کر کسی کو جواب نہ دیں۔ ہماری آج کی اس ملاقات کا پہلا سبق یہ ہے کہ پلٹ کر کسی کو جواب نہ دیں۔ اور اگر آپ نے زندگی میں ایسا وتیرہ اختیار کر لیا کہ آپ نے پلٹ کر لوگوں کو جواب دینا شروع کر دیا، تو میرا بھائی آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک عقل مند آدمی جب گلی سے گزرتا ہے، کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کتے اس کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ اب یہ شخص اگر تو عقل مند ہے میرا بھائی، یہ خاموشی سے گزرے گا، یہ اپنا بچاؤ کرے گا، اور اگر یہ کہے کہ نہیں میں نے تو ان سے بدلہ لینا ہے، جو انہوں نے مجھے کیا ہے میں نے بھی ان کو کرنا ہے، تو کیا وہ عقل مندی کا کام کرے گا؟ وہ انتہائی بیوقوفوں والا کام کرے گا۔ اور کوئی بھی اس کو دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ دیکھو وہ تو جانور ہے، یہ تو عقل مند ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں، جو وہ کر رہا ہے وہی کام یہ کر رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی تھپڑ مار رہا ہے، اگر کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے، ہمیں کوئی دین کی بنا پر تانا دے رہا ہے، ہماری عبادت پر اعتراض کر رہا ہے، تو میرا بھائی کرنے دیجئے۔ اس کی زبان، اس کا عمل، اس کی قبر، اس کا رب، اس نے خود حساب دینا ہے۔ لیکن آپ اپنی زبان کو روک لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان لوتھڑے کی اور 2 ٹانگوں کے درمیان لوتھڑے کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں۔ اب واقعہ کچھ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ السلام سے ایک دن پوچھا، اللہ کے رسول، غزوہ احد بڑا شدید ترین دن ہے، انتہائی سخت دن مسلمانوں پر گزرا ہے، 70 مسلمان اس غزوہ میں شہید ہوئے۔
سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے پیارے چچا تھے، یہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے کے اوپر بہت برا زخم بھی آیا اور بڑا سخت دن تھا۔ کافر آپ پر ٹوٹے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کی مدد آئی، آپ علیہ السلام بچا لیے گئے، لیکن یہ بڑا ہی سخت دن تھا۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگیں، اے اللہ کے رسول، زندگی کے اندر بڑے بڑے سخت دن آئے آپ پر، کیا احد سے بھی سخت کوئی دن تھا؟ مجھے جتنی دیر آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گئی ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے نہیں لگتا کہ احد سے بھی سخت دن آپ کی زندگی میں کبھی آیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ، احد سے بھی سخت دن میری زندگی میں آیا ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ تاریخ ہمیں پیچھے لے کر جاتی ہے۔ مکی زندگی ہے، نبوت کا 10واں سال ہے، اور مکہ کے کافر آپ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام انتہائی غم کی حالت میں ہیں، ہر طرف سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، لوگ آپ علیہ السلام کو تانے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آپ کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، اور گرم لوہوں کے ساتھ جسم کو داغا جا رہا ہے، کبھی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لٹا کر جسم کو کوئلوں کے ساتھ داغا جاتا ہے، کبھی مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسلام کو ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے، نماز تک ادا نہیں کرنے دی جا رہی، قرآن کی تلاوت تک نہیں کرنے دی جا رہی، اور ہر طرف سے ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ کوئی بھی شخص دین کی طرف تھوڑی سی بھی رغبت رکھتا ہے، لوگ اس کی جان کو درپے ہو جاتے ہیں، اس کی جان لینے پہ تل جاتے ہیں۔ ایک ایک بندہ جا کر اس کو مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کافر جب مسلمانوں کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے پتہ نہیں کون سا جادو پڑھ کے محمد نے ان پر پھونک مار دی ہے کہ ہم مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، یہ مار کھاتے کھاتے نہیں تھکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان مشکل حالات میں مجھے کسی دوسرے علاقے میں جا کر وہاں اپنی دعوت پیش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کی طرف آپ گئے، اور یہ سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ راستے میں جتنے قبیلے آئے، جتنی بستیاں آئیں، آپ نے ہر ایک کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی بد نصیبی کہ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ طائف میں پہنچ گئے۔ طائف کا جو علاقہ ہے یہ بڑا خوشگوار، بڑا بہترین علاقہ ہے، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ بڑا پھلوں اور پھولوں والا علاقہ تھا۔ اس علاقے میں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو ثقیف، اور بنو ثقیف کا جو بڑا سردار تھا اس کا نام تھا عمر بن عمر۔ اس کے 3 بیٹے تھے، پہلے کا نام تھا عبد یا لیل، دوسرا تھا حبیب، اور تیسرا تھا مسعود۔ یہ تینوں سردار تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 10 روز قیام کیا، 10 دن آپ وہاں پر رکے رہے، اور ان تینوں سرداروں کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دی۔ لیکن صرف یہ کہ ان تینوں نے آپ کو انکار کر دیا، بلکہ آپ علیہ السلام کو ایسے برے الفاظ کہے کہ عبد یا لیل جو ہے وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ نے تجھے نبی بنایا ہے تو مجھے چاہیے میں جا کر کعبہ کا پردہ پھاڑ دوں، اللہ کو تو ہی ملا تھا، تجھے ہی اللہ نے نبی بنانا تھا۔ اللہ کے رسول خاموشی سے اٹھے، مسعود کے پاس گئے، یہ دوسرا بھائی ہے، اس کو جا کر کہا کہ مسعود تم ہی اسلام قبول کر لو، اللہ کو ایک مان لو، مجھے اپنا نبی مان لو، اور تم سے مانگا ہی کیا ہے، تمہاری آخرت کی فکر ہی تو کر رہا ہوں۔ مسعود جواباً کہنے لگا کہ کیا اللہ رب العالمین کو ہمارے بڑے بھائی کے بیان کے مطابق تو ہی ملا تھا نبی بننے کے لیے؟ تو نبی نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ کہ تجھ جیسا جھوٹا چہرہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے بھی اٹھے اور آپ تیسرے کے پاس آئے، اس کا نام تھا حبیب۔
حبیب کو بھی جب یہی دعوت دی تو کہنے لگا میں تم سے بات کروں گا ہی نہیں، اگر تو تم سچے ہو اور میں نے تمہاری بات کو رد کر دیا تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے تم مجھ سے اپنی بات کرو ہی نہ، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں کسی جھوٹے بندے کو منہ لگاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں بندوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، مخالفت اپنی جگہ پر، تم نے بات نہیں مانی، ٹھیک ہے تمہاری اپنی مرضی، لیکن یہ بات اندر ہی رکھنا، کسی کو بتانا نہ۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بنو ثقیف مکہ والوں کے رشتہ دار تھے، اگر یہ بات باہر نکلتی تو اللہ کے رسول کی مزید مخالفت ہوتی، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا۔ اب وہ آوارہ لڑکے آپ کو تانے مارتے، جملے کستے، گالیاں بکتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جگتے لگا رہے تھے۔ راستے کے دونوں طرف یہ کھڑے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموشی سے سر جھکا کر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرا بھائی کہنا سننا بڑا ہی آسان ہے، لیکن جب بیت رہی ہوتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ وہ لوگ پتھر اٹھا کر آپ کو مارنے لگ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک شہید ہوا، پھر آپ کے قدموں تک خون آ گیا۔ سیدنا زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے کھڑے ہوتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، وہ آپ کے آگے ڈھال بن رہے تھے، وہ خود بھی زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور لے کر میں ایک چشمے کے پاس آیا، میں نے بڑی مشکل سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خون مبارک دھویا، اور پھر جب میں آپ کے جوتے اتارنے لگا تو اللہ کی قسم وہ خون کی وجہ سے جم چکے تھے، زخم اتنے زیادہ، خون اتنا زیادہ بہہ چکا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام شدید درد میں تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوش آیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام چل پڑے۔ وہاں تھوڑا سا طائف سے 5 کلومیٹر مکہ کی طرف آپ نکلیں تو وہاں پر ایک باغ آج بھی موجود ہے، وہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ ہے۔ عتبہ بن ربیعہ یہ رشتے میں اللہ کے رسول کا چچا لگتا تھا، یہ اپنے باغ کے اندر وہاں پر موجود تھا، ان کو ذرا چپ کروا دیں، یہ اپنے باغ کے اندر وہاں پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا غلام باغ کے قریب سے گزر رہے ہیں، تھا مخالف لیکن رشتہ دار بھی تھا، اس کے اندر کی غیرت جاگی کہ میرے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے۔ اس نے کھجور کے چند جو ہے وہ انگور کے چند گچھے پکڑے، ایک پلیٹ کے اندر رکھے، اور اپنے غلام عداس کو کہا کہ جاؤ یہ جا کر اس مہمان کو دے آؤ۔ وہ پلیٹ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ عداس جو تھا، یہ اللہ کے رسول کے پاس جب یہ پہنچا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور کا گچھا پکڑا، تو عداس کہنے لگا تم کون ہو اور یہ جملہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ جملہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے کہ میں کچھ بھی کھاؤں اور کچھ بھی پیوں تو میں پہلے بسم اللہ کہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم کون ہو؟ کہنے لگا میں عداس ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے نینوا؟ نینوا میں تو ہمارا بھائی یونس تھا، یونس علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو کہنے لگا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو ہماری بستی میں ہزاروں سال پہلے ایک نبی ہوئے تھے، آپ کو ان کے متعلق کیسے پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ارشاد فرمانے لگے کہ یونس میرے بھائی ہیں، جیسے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا ایسے ہی اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا ہے۔ عداس نے جب یہ بات سنی، اس نے آپ کے ہاتھ مبارک چومے اور کہا اشہد انک محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے اٹھے، آپ چل دیے، تھوڑا سا آپ آگے گئے کہ آسمانوں سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کہا اللہ کے رسول سر اٹھا کر دیکھیے، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم کریں۔ یہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو حرکت کی ہے، جو آپ کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے،
اے اللہ کے رسول حکم کیجئے ہم ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رکھیں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرمانے لگے ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے اللہ کی ہاں پوری امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ضرور پیدا کرے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا۔ وقت گزرتا ہے، یہ واقعہ یہیں پر ختم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری زندگی میں سب سے سخت دن جو گزرا وہ طائف کا دن تھا، جو میرے ساتھ جو لوگوں نے معاملات کیے۔ لیکن ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو امید ظاہر کی تھی آیا وہ پوری بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میرا بھائی تاریخ گزرتی رہی، بنو ثقیف کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ ہوئی، ان لوگوں نے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن پورے قبیلے نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت گزر گیا، اسلام پھیلنا شروع ہوا تو پورا طائف مسلمان ہو چکا تھا۔ پورا طائف، پورا بنو ثقیف، بنو حوازن، جتنے بھی اس سائیڈ کے قبیلے تھے ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن مین بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی بنو ثقیف کا ایک شخص جس کا نام تھا قاسم، یہ مسلمانوں کی فوج کے اندر تھا، اپنی بیوی سے رخصت ہونے لگا اس حال میں کہ اس کی بیوی امید سے تھی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ جہاد پر تو جا رہے ہو لیکن جاتے جاتے مجھے کچھ وصیت کر جاؤ۔ کہنے لگا کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا ہو تو اس کا نام محمد الرسول اللہ کے نام پر محمد رکھنا۔ اللہ نے اس کو بیٹا دیا، وہ محمد تھا اور اس کا نام محمد بن قاسم ہوا۔ پھر وہی محمد بن قاسم دیبل کو فتح کرتے ہوئے ہمارے ملتان تک آیا، اسلام کا پیغام پہنچا کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امید کہ ان قریب اس قوم کے اندر، ان لوگوں کے اندر اللہ ایسے بندے پیدا کر دے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ میرا بھائی محمد بن قاسم وہ امید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس لیے یہاں سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ آج اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، آج ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ پلٹ کر برا سلوک نہ کریں، ہم اسے بد دعا نہ دیں۔ ہماری دعائیں قبول بھی ہو رہی ہوں تب بھی ہم اس کے لیے بد دعا نہ کریں۔ ان قریب اللہ ایسا وقت لے کر آئے گا کہ وہ ہمارے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوگا اور ہمارا جانثار بنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔